عزیزان محترم، ذرا تھوڑا پیچھے چلیے. صراط مستقیم کے بڑے گائیڈ، رہبر اعظم، وجہ تخلیق کائنات، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلیے. وہاں جاتے ہیں تو آپ کے بعثت مبارکہ کے بعد اہل کتاب، یہودی، عیسائی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کو فالو نہیں کریں گے، آپ جو راستہ بتا رہے ہیں ان کی اپنے باطل عقیدوں کے حساب سے غلط ہے، ڈیسٹینیشن یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کا باطل عقیدہ تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بڑے زام سے دعوے کر رہے تھے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود اور نصارہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ترین سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ موسیٰ کی پیروی ہم کرتے ہیں تو صراط مستقیم ہمیں میراث میں ملنی چاہیے، ہماری پراپرٹی ہے. معاذ اللہ، داؤد ہمارے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم، داؤد کی ہم پیروی کرتے ہیں، صراط مستقیم ہماری پراپرٹی ہے. سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لہٰذا صراط مستقیم ہماری پراپرٹی ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھتے چلیے. میں آگے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اب قیامت سر پر کھڑی ہے اور جو اہل قرآن ہیں وہ بھی باطل عقیدوں میں ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو یہود و نصارہ ایسے باطل دعوے کر رہے ہیں. توریت کو وہ فالو کرتے ہیں، زبور ان کی ہے. عیسائی انجیل کو فالو کرتے ہیں، عیسائی انجیل کی اطاعت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. احبا، محبوب نہیں، احب، بہت زیادہ، سب سے زیادہ چاہنے والے، سب سے زیادہ پسند کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زام کو، ان کے باطل عقیدوں کی دھجیاں اڑا دی اور ارشاد فرما دیا صاحب قرآن سے، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے حبیب خل، آپ کہیے میری جانب سے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میری جانب سے کہیے. کیا کہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو سمجھو یہ دعوے میں تم سچے اسی وقت ہوں گے فاتبعونی، تم پیروی میری کرو گے، فالو مجھے کرو گے. یقیناً موسیٰ کی پیروی تھی، سلیمان کی پیروی تھی، داؤد کی پیروی تھی، عیسیٰ کی پیروی تھی، سب تھی. یہ سب اللہ کے نبی تھے. توریت اللہ کی کتاب تھی، زبور اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی. لیکن تم لوگوں نے اس میں مکس اپ کر دیا، خلط ملط کر دیا، عقائد کو بگاڑ دیا، اپنی مرضی مطابق کر لیے. لیکن تم جب اتنا بڑا فراڈ کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور اس کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، تو سنو، تم ان کنتم تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. تو اب یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے میرے مومن بھائیوں، میرے مہدوی بھائیوں اور بہنوں، ذرا کان کھول کر سنیے، اس پوائنٹ کو بہت اہمیت کے ساتھ لیجئے. میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کو، فالوئنگ کو اسکپ کرتے رہے ہیں، اگنور کرتے رہے ہیں، تو اللہ برائے ناٹ ایکسیپٹڈ، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ اسکپ کر دینا، تمہارا اگنور کر دینا، یہ ہمارے پاس قابل قبول نہیں. تمہاری پیروی، تمہارا صراط مستقیم پر چلنا، تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا اور پکا ہوگا جب تم میرے حبیب کی پیروی اور اتباع کرو، وہ جیسا بتاتے ہیں ویسا کرو. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ 1450 سال پہلے اہل کتاب یہود اور نصارہ نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
چھوڑ دیا. صراط مستقیم کے بڑے رہبر اور بڑے گائیڈ کو چھوڑ دیا. اب بتائیے کہ ہسٹوریکل پلیسز کی کیا تاریخ معلوم ہوگی, واقعات کیا معلوم ہوں گے انہیں. وہ ڈیسٹینیشن جسے اللہ کے نبی نے آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے, اس ڈیسٹینیشن کی حقیقت سے وہ کیا واقف ہو سکیں گے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتا دیا, پیمانہ دے دیا کہ تم میرے رسول, میرے آخری پیغمبر کی پیروی کرو گے, فالو کرو گے, اطاعت کرو گے, تب ہی تمہیں میری محبت نصیب ہوگی. عزیزان محترم, بڑے خاص پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. آپ سے التماس ہے کہ اس پوائنٹ پر توجہ دیجیے, غور سے سنیے, کان کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں کو بھی کھولیے. بڑے ایمان کے ساتھ, بڑے جوش کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. آج ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے. اہل قرآن کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن کو ماننے والے, نبی آخر الزماں کی نبوت کو ماننے والے, ختمیت نبوت کے تحفظ کے جھوٹے دعوے کرنے والے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے, ہمارے پاس احادیث کا انبار ہے, ہمارے یہاں تفاسیر ہیں, ہمارے پاس ائمہ ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. پھر مہدی کی اطاعت کیوں, مہدی کی پیروی کیوں, مہدی کو اپنا گائیڈ اور رہبر کیوں بنائیں؟ تو سنیے, امام طبرانی کی الجامع الکبیر میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث شریف ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی یخرج رجل من اہل بیتی یقال لہ المہدی, یہاں تک کہ میری اہل بیت سے, میرے پاکیزہ اور اعلیٰ گھرانے سے, میرے ہولی فیملی سے جب ایک شخص آئے گا اور اسے مہدی کر کے پکارا جائے گا, فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَاتْبَعَهُ, جب اسے تم دیکھو پاؤ, فَاتْبَعَهُ, فالو کرو, اس کی پیروی کرو, اس کی اطاعت کرو, وَكُم مِّنَ الْمُهْتَدِينَ, اور تم محتدین میں, ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ, میرے آقا جو فرما رہے ہیں بڑی خاص بات ہے. یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ وسط امت میں ہو چکی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مہدی کی بعثت سے صدیوں قبل اپنے ہی صحابی کو تاکید کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم انہیں پالو تو ان کی اتباع کرو, پیروی کرو, فالو کرو. یہ فالو جب تم کر لیں گے, وَكُم مِّنَ الْمُهْتَدِينَ, اور تم ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے, ان کی اقتداء کرنے کی وجہ سے, انہیں اپنا گائیڈ مقرر کر لینے کی وجہ سے, صراط مستقیم پر انہیں اپنا رہبر اور لیڈر چن لینے کی وجہ سے تم ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں ہو جاؤ گے. حاضرین محترم, حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ وہ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. پوری امت کا جو ایمان ہے, ہمارا بھی ہے, کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جتنے بھی اللہ کے رسول کے پورے صحابہ تھے, بلا کم و کاست, چھوٹے بڑے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ہدایت کے نجوم ستارے ہیں, ان میں سے تم جس کی چاہے پیروی کرو, ہدایت پالو گے. اب وہ ہدایت پائے ہوئے اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ تم جب مہدی کو پاؤ تو اطاعت کرو, پیروی کرو, کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے, اور ان کی پیروی کرنے سے تم ہدایت یافتہ لوگوں میں, محتدین میں ہو جاتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت فرض ہے, آپ کی پیروی فرض ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد بھی فرما دیا کہ اگر تمہارے اور مہدی کے درمیان میں برف کے پہاڑ بھی ہوں تو نارمل چل نہیں سکتے تو رینگتے ہوئے جانا. وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ, کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے.
اس کے پاس جاؤ, اس سے بیعت کرو. درمیان میں برفیلے پہاڑ بھی ہیں تو رینگتے ہوئے جاؤ, گھستے ہوئے جاؤ, لیکن اسکپ مت کرو, اگنور مت کرو, ورنہ صراط مستقیم تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا, بلکہ صراط مستقیم تمہیں ملے گا ہی نہیں, تو ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کی بات تو کیا رہی.